سورہ توبہ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تمہارے آس پاس دیہاتی یعنی ولیج پیپلز اور اس کے ایلیٹریٹس میں بعض لوگ منافق ہیں اور بعض مدینے کے لوگ منافق ہیں اور منافقت میں آدھے ہوئے ہیں۔ آپ انہیں اب تک نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تھوڑے منافقوں کی معرفت بتا دی گئی ہے۔ ان فیوچر ہم انہیں دو مرتبہ دنیا ہی میں عذاب دیں گے، پھر وہ قیامت میں بڑے عذاب کی طرف بھیجا دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا ایکسیپٹ کر لیا اور انہوں نے کچھ نیک عمل اور برے کاموں کو غلطی سے ملا جلا دیا۔ قریب ہے کہ اللہ ان کے توبہ قبول کر لے گا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے پیسوں سے، پراپرٹی سے صدقہ زکوٰۃ ان سے لیجئے، آپ اس صدقے کی بجائے ان کے گناہوں کو پاک فرما دے اور انہیں ایمان اور مال کی پاکیزگی سے برکت دے اور ان کے حق میں دعا فرمائے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون ہے۔ اللہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی تو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور چیریٹی، خیرات، زکوٰۃ قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فرما دیجئے تم عمل کرو سو ان نیئر فیوچر ہم تمہارے عمل کو اللہ دیکھیں گا اور اللہ کا رسول بھی اور ایمان والے بھی دیکھیں گے، اور تم ان نیئر فیوچر ہر چھپی ہوئی اور دکھنے والی چیزوں کو جاننے والے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، سو وہ تمہیں ان عمل سے خبردار کر دے گا جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کچھ دوسرے بھی ہے جو اللہ آئندہ حکم کے لیے رکھا ہے، وہ یہ ان کے عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور منافقین میں سے وہ بھی ہے جنہوں نے ایک مسجد تیار کی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کافروں کو طاقت دینے اور اہل ایمان کے درمیان ڈسپیوٹ ڈال دے، اور اس شخص کی کھات کی جگہ بنانے کے واسطے وہ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے ہی جنگ کر رہے ہیں، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ اس مسجد کے بنانے میں کہ صرف بھلائی کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں کیا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس مسجد کے نام پر بنائی گئی عمارت میں کبھی بھی نہ جائے۔ وہ مسجد جس کی بنیاد پر پہلے ہی دین تقویٰ پر رکھی گئی ہے، حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام کیجئے۔ اس میں ایسے بھی ہے جو دکھنے میں اور اندرونی پاک رہنے کو اچھا سمجھتے ہیں، اور اللہ طہارت پسند والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ شخص جس نے اس مسجد کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اللہ کی خوشی کے لیے رکھے بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے مسجد کی بنیاد ایسے گدھے کے کنارے پر رکھی ہے جو گرنے والا ہے، سو وہ اس میں گر پڑیں گے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی عمارت جیسے انہوں نے مسجد کے نام پر بنا رکھا ہے، ہمیشہ ان کے دلوں میں شک اور منافقت کی وجہ سے کھٹکتی رہیں گی، سوائے اس کے دل مسلسل مسلمانوں سے دشمنی رکھنے سے پرہا۔ اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہے۔ اب وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے یا قتل کرے تو وہ حق کی خاطر قتل کرتے ہیں اور حق کی خاطر قتل کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنی رسپانسبلٹی پر پختہ وعدہ لیا ہے،
تورات میں بھی، انجیل میں اور قرآن میں بھی اللہ نے وعدہ لیا ہے، اور کون اپنے وعدے کو اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنے سودے پر خوشیاں بناؤ جس کے بدلے میں تم نے جان و مال کو بیچا ہے، یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ مومنین جنہوں نے اللہ سے آخری سودا کر لیا، یعنی آخرت کے لیے سودا کر لیا، وہ لوگ کون ہیں؟ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف یعنی حمد و ثنا بیان کرنے والے، دنیا کے مزے کو چھوڑ کر روزے دار، روزہ رکھنے والے، خوشی سے نماز پڑھنے والے، اللہ کی قدرت کے لیے سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی مقرر کیے ہوئے لمٹ کی حفاظت کرنے والے، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنانے والے ہیں۔ یہ پورے کوالٹیز کس میں؟ وہ تو اہل بیت میں ہیں۔ آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کے شان کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرے، اگرچہ وہ خرابداری یعنی بھائی یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد ان کے لیے یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ وہ مشرکین اہل جہنم ہیں۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے جس نے آپ کو پالا تھا اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو وہ کر چکے تھے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے، پھر اس کے حق کبھی دعا نہ کرے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے دردمند ہونے والے اور بہت ڈیسنٹ زبردست شخص ہے۔ آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے، اس کے بات کہ اللہ نے ان کو ہدایت سے نواز دیا، یہاں تک کہ وہ ان کے ہر چیز کو کلیئر کر دیا ہے جو انہیں پرہیز کرنا چاہیے تھا، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان میں ساری بادشاہی ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار امر الہی کے خلاف تمہاری حمایت کر سکے۔ یعنی اللہ کوئی چیز کا ارادہ کر لیے تو اس کو خلاف تمہاری مدد کرنے، اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھی تمہارے راستے کچھ سوچ لیا اللہ تعالیٰ تو اس کے خلاف تمہاری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے بول رہے۔ آیت 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت سے توجہ فرمائی اور ان مہاجرین پر بھی اور انصار پر بھی جنہوں نے غزوہ تعقب میں مشکل وقت میں بھی اللہ کے رسول کو فالو کیا۔ اس صورتحال کے بعد بھی قریب تھا ان میں سے ایک گروہ کے دل گر جاتے اور ان پر اللہ متوجہ ہوا، گرنے سے بچا لیا، وہ ان پر نہایت شفیق اور نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان تینوں لوگوں پر بھی اللہ نے نظر رحمت فرمائی جن کے فیصلے کو اللہ نے پکڑ ہولڈ کر دیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود بڑی رہنے پر تنگ کر دی تھی اور جان پر مصیبت ہو گئی تھی اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کا عذاب سے پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں سوائے اللہ کی طرف رجوع کے، تب اللہ تعالیٰ نے ان پر لطف و کرم سے رجوع ہوا تاکہ وہ توبہ پر قائم رہے، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مدینے والے اور ان کے قریب کے گاؤں میں لوگوں کے مناسب نہ تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سے زیادہ اپنی جان سے محبت رکھے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ جو انہیں اللہ کی راہ میں پیاس بھی لگتی ہے، تکلیف بھی پہنچتی ہے اور بھوک بھی لگتی ہے، جو ایسی جگہ پہ چلتے ہیں یہاں کافروں کا چلنا مشکل اور غصے میں لڑتے ہیں اور دشمن سے جو کچھ بھی ملتا ہے ایگزامپل قتل اور زخم ہو جاتے ہیں،
یا مال غنیمت، اور یہ ہر ایک بات کے بدلے میں ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکوکاروں کا ایک عمل بھی ضائع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہ یہ کہ وہ مجاہدین جہاد کرنے والے تھوڑا خرچ کرے اور نہ بڑا کرتے، اور نہ ہی کسی میدان کو اللہ کی راہ میں طے کرتے ہیں، مگر ان کے لیے صرف وہ سفر لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ہر اس عمل کے بہتر جزا دے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہو اور ان میں سے ہر ایک گروپ یا قبیلے کی جماعت نکلے، وہ لوگ بھی ان میں خوب فہم و بصیرت نالج رکھتے ہو دین میں حاصل کرے، اور وہ اپنی قوم کو ڈرائے جو نالجبل لوگ ہیں جب وہ ان کی طرف پلٹائے تاکہ وہ گناہوں اور نافرمانی کی زندگی سے بچ جائے۔ آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم کافروں میں سے ایسے لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہے، یعنی جو تمہیں اور تمہارے دین کو ڈائریکٹلی نقصان پہنچاتے ہیں، اور جہاد ایسا اور اس وقت ہو کہ وہ تمہارے اندر طاقت و جہاد کی سختی پائے، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب بھی کوئی سورہ اللہ نازل فرماتے ہیں تو یہ منافقوں میں سے تھوڑے لوگ بدمعاشی سے یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جس کو یہ سورہ نے اللہ کے نزدیک کر دیا؟ بس جو لوگ ایمان لائے ہیں تو اس سورہ نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا ہے، اور وہ اس کیفیت ایمانی خوشیاں بناتے ہیں۔ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے تو وہ اس سورہ نے ان کی پلیدی بڑھا دی، بےایمانی کی، اور ان کو سیدھے راستے سے اور دور کر دیا، اور وہ اسی حالت میں مر کے کافر ہی تھے۔ آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال میں ایک بار یا 2 بار مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ آیت میں 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا سورہ نازل ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، اشاروں میں پوچھتے ہیں، کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے؟ اور وہ پلٹ جاتے ہیں، اور اللہ نے ان کے دل کو پلٹا دیا ہے کیونکہ وہ یہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک ویل ریسپیکٹ رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف میں اور مصیبتوں میں پڑھنا ان پر مشکل سے گزرتا ہے۔ اے لوگو، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب اور آرزومند رہتے ہیں، اور مومنین کے لیے نہایت شفیق، بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ان بے پناہ کرم نوازشوں کے باوجود پھر بھی وہ انکار کرے تو فرما دیجئے کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ رکھا ہوا ہوں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔